السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ ہیروز کیا سپر ہیرو سے بڑی پڑی ہے۔ بالی ووڈ تو خیالی سپر ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن اسلام نے دنیا کو اصلی سپر ہیروز دکھائے ہیں، جیسا کہ چار بھائی جنہیں دنیا باربروس کے نام سے جانتی ہے۔ ہم دو بھائیوں عروج اور خضر یعنی خیر الدین باربروس کی کہانی تو پہلے بیان کر چکے، لیکن آج اسحاق رئیس باربروس کی کہانی بیان کریں گے جو سب سے بڑا تھا۔ ہم بتائیں گے کہ یہ اسلامی جنگجو کس قدر بہادر تھا اور کیسے اپنے بھائیوں کی رہنمائی کر کے انہیں ایک عظیم مقام تک پہنچا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ خیر الدین باربروس کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے سب سے بڑے بھائی جو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے خود ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، باربروس ڈرامہ سیریز کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ یہ تاریخی طور پر تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دے گا۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہ بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں کسی سلطان کا نہیں بلکہ سپاہیوں کے کردار دکھائے جائیں گے۔ سلطان کا ہیرو ہونا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک حقیقی ہیرو تو میدان کا سپاہی ہوتا ہے، اور اس ڈرامے میں اہم ترین مسلمان سپاہیوں پر روشنی ڈالی جائے گی، جیسا کہ اسحاق رئیس باربروس ہیں۔ عروج اور خضر کا بڑا بھائی اسحاق، اللہ رب العزت نے اس کو جو لمبی عمر عطا فرمائی اور اسے بہت سے مقامات پر فتوحات سے نوازا۔ یہ بھائی مڈیلی میں پیدا ہوا اور ان بھائیوں میں سب سے پہلے عروج نے مڈیلی جزیرہ چھوڑا اور اس کے بعد باقیوں نے۔ جب عروج فتوحات کا آغاز کرنے کے لیے مڈیلی جزیرہ چھوڑتا ہے تو خیر الدین کے علاوہ اسحاق ایک ایسا شاندار سپاہی ہوتا ہے جو مڈیلی میں ہی قیام پذیر رہتا ہے۔ عروج جب مصر سے ہوتا ہوا روڈس کو شکست دے کر بہت سے مال متاع حاصل کر کے مڈیلی پہنچتا ہے تو یہی اسحاق اس کا استقبال کرتا ہے۔ اس مہم کے بعد وینس کی مہم شروع ہوئی تو اس کا رہنما بھی مڈیلی میں اسحاق رئیس تھا۔ سن 1504 سے 1510 کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سکوت گرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچاتا ہے۔ ہسپانوی یعنی اسپین کے مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بہت قابل عزت شخص مشہور ہو گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے اس نے بھائیوں کے ساتھ الجزیرے کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجق یعنی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور اس کے بھائی عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا، جہاں یہ بھائی کے ساتھ رہنا شروع ہوا۔ اس کے بعد سن 1516 میں عروج نے الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا تو یہ بھی اس کے ساتھ رہا۔ اس کے علاوہ یہ بھائی دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 1518 میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران یہ اپنے بھائی عروج سمیت ہلاک ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ تلمسان شہر کی لڑائی میں اپنے بھائی عروج کی مدد کو نکلا جو کفار کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کفار تلمسان شہر میں داخل ہوئے اور ایسے مظالم ڈھائے جنہیں عقل تسلیم کرنے سے عاجز ہے۔ بہت زیادہ ظلم ہوئے اور پھر قلعے کا محاصرہ کر لیا جس میں عروج موجود تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عروج کی مدد کے لیے 2000 ترک سپاہی اور 2000 عرب سوار لیے اسحاق اپنے بھائی کی مدد کو نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا وکیل اور معاون سکندر رئیس بھی تھا۔ جب عروج کو علم ہوا کہ اسحاق ہسپانویوں کے خلاف جنگ کے لیے اس کی مدد کو نکل کھڑا ہوا ہے تو دونوں طرف کے سپاہیوں کو یکجا کرنے کے لیے قلعے سے نکلا۔ تلمسان شہر سلطان کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ عروج اور اسحاق رئیس کے سپاہی آپس میں مل گئے اور عروج تلمسان شہر کی واپسی کے لیے سوچنے لگا۔ سلطان تلمسان اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا جس نے کئی سو سال اس شہر پر حکومت کی، بلکہ بسا اوقات کچھ عرصہ کے لیے ان کی حکومت پھیل کر پورے الجزائر پر محیط ہو گئی۔ ان باتوں کے پیش نظر اسحاق اور عروج اس خاندان کو ان کی سلطنت اور تاج سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ محض یہ چاہتا تھا کہ سلطان ہسپانویوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے سے باز آ جائے اور ہماری عظیم سلطنت کا مطیع بن جائے۔ بس اگر وہ دونوں شرائط قبول نہیں کرتا تو اسحاق اور عروج اس کا وجود مٹانے کے لیے مجبور تھے۔ عروج نے 2000 سپاہیوں کے ساتھ تلمسان لوٹا، جہاں اس کا سامنا 10,000 افراد پر مشتمل ہسپانویوں اور عرب بدوؤں کے لشکر سے ہوا۔ دونوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی جو 3.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ تلواریں خون سے رنگین ہو گئیں۔ اس خونریز معرکے کے نتیجے میں زیادہ تر کفار مارے اور محض 300 یا 400 باقی بچے جنہیں قید کر کے الجزائر لے جایا گیا۔ شاہ ہسپانیہ کارلوس نے وہران میں موجود اپنے گورنر کے نام حکم بھیجا جس میں اسے کہا اگر تم اپنا سر سلامت رکھنا چاہتے ہو تو عروج رئیس، اسحاق رئیس اور اس کے ساتھ موجود تمام ترکوں کا خاتمہ کرو۔ عروج رئیس کو زندہ گرفتار کر کے میری جانب بھیجو۔ میں قتل کے ایسے اذیت ناک طریقوں سے واقف ہوں جو کہ صرف اسے ہی چکھانا چاہتا ہوں۔ اس حکم کی بنیاد پر وہران کا حاکم 30 سے 40 ہزار کے لشکر کے ہمراہ ان بھائیوں کی جانب روانہ ہوا۔ ان دونوں کے درمیان 3 ماہ تک شدید جھڑپیں چلتی رہیں مگر دونوں بھائیوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ ہاں، ان جھڑپوں میں اسحاق شہید ہو گیا اور یوں ایک عہد تمام ہوا۔ اس کے بعد گورنر نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کیا اور کہا ترک سخت ضدی قوم ہے اور کبھی بھی ہتھیار ڈالنے پر راضی نہیں
نہیں ہوں گے، اگرچہ یہ سب کے سب مارے جائیں۔ قلعے کی دیواروں تلے انتظار کرتے رہیں گے، ہم ان کی جانب قاصد بھیج کر انہیں یہ پیشکش کرتے ہیں کہ وہ اپنا اسلحہ ہمراہ لے جائیں اور یہ قلعہ ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ یقیناً جب ان کی رسد کے ذخائر ختم ہو جائیں گے تو وہ یہ پیشکش قبول کر لیں گے، جبکہ اگر ان کی رسد ختم نہیں ہوئی تو یہ اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے جب تک ان کا ایک شخص بھی زندہ باقی ہے۔ اگلی صبح ہسپانوی قاصد عروج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے ملاقات کے بعد عروج اپنے ہمراہ موجود سپاہ سے کہتا ہے، اے بیٹو، اس قاصد کی بات تم نے سن لی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سپاہیوں نے جواب میں کہا، یقیناً زندگی موت سے زیادہ بہتر ہے، ہم الجزائر نکل جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس قلعے کو واپس لینے کے لیے لوٹیں گے، یہ ہماری رائے ہے، لیکن فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، تم ہم سے زیادہ معاملہ فہم ہو۔ عروج قلعے کفار کے حوالے کرنے پر راضی ہو گیا۔ کفار کو اس سے بے حد خوشی ہوئی، لیکن کیونکہ ان کا مقصد مذاکرات سے طے شدہ باتوں پر عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ عروج اور اس کے ہمراہ موجود ساتھیوں کا قلعے سے نکلنے پر خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں ذرہ بھر بھی ایفائے عہد کی نیت نہ تھی، اگرچہ اگر شاہ کارلوس کو علم ہو جاتا کہ انہوں نے ترکوں کو زندہ نکل جانے دیا ہے تو وہ گورنر وہران کا سر قلم کرنے کا حکم صادر کرتا۔ عروج اور اسحاق اپنے ساتھ موجود سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکلے، جن میں سے اکثریت یا تو زخمی تھی یا بھوک کی شدت اور طویل عرصے کی مسلسل بیداری کی وجہ سے شدید تھکاوٹ کا شکار تھی۔ ان کے موجود اسلحہ اور ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، ابھی انہوں نے تھوڑا ہی رستہ طے کیا تھا کہ ہسپانوی فوج کا ایک دستہ جو کہ 15 سے 20 ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا سے ان کا سامنا ہوا۔ اس لشکر کے سالار نے انہیں کہا، اپنا اسلحہ ہمارے حوالے کر دو، کیا تمہارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ تمہیں زندہ سلامت واپس جانے دیا جا رہا ہے؟ عروج نے جواب دیا، اسلحہ تمہارے حوالے کرنے سے موت زیادہ افضل ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، انسان ایک بار ہی مرتا ہے لیکن اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس طرح یہ معرکہ شروع ہوا، ترک سپاہیوں نے کفار کے خلاف اپنا دفاع شروع کیا۔ عروج اور اسحاق اپنے سامنے آنے والے ہر کافر کو کاٹ رہے تھے، لیکن ہر حملے میں بہت سے شہداء گرتے۔ ترکوں کی تعداد 300 یا 400 افراد سے زائد نہ تھی۔ ترکوں نے دریا تک پہنچے اور دریا عبور کرنے کا ارادہ کیا۔ نصف ترکوں نے دریا عبور کر لیا مگر ہسپانوی انہیں آ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عروج اپنے ساتھیوں کی پکار کو برداشت نہ کر سکا جو اسے مدد کے لیے بلا رہے تھے، وہ ان سے ایک والد کی اولاد کی طرح محبت کرتا تھا، چنانچہ اس کے لیے واپسی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ حزم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ موجود سپاہیوں کے ہمراہ جان بچا کر الجزائر کا رخ کرتا اور پھر اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے دوبارہ واپس آتا، لیکن ترک جہاز راں عروج رئیس کو بابا کے نام سے پکارتے تھے، اور کیا کسی باپ کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تلوار کی دھار پر چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرے؟ عروج واپس پل کی جانب پلٹا اور دشمن کی صفوں میں گھس گیا، ہر سامنے آنے والے دشمن کو نوک شمشیر پر رکھا، مگر جہاز رانوں کے اندر لڑنے کی قوت باقی نہ رہی، بلکہ انہیں اتنی شدید تھکاوٹ پہنچ چکی تھی کہ ان میں سے ایک تلوار اٹھانے کی قوت بھی نہیں رکھتے تھے۔ سو ہسپانویوں کو قتل کیا اور پھر اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کافروں نے شہادت کے بعد اس کا مبارک سر کاٹ کر شاہ کارلوس کو بھیجا، جبکہ اسحاق اس سے کچھ ماہ قبل القلعہ قلعے میں شہید ہو چکا تھا۔ دراصل یہ اپنے بھائی عروج کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور الجزائر کی لڑائی میں شریک ہوا۔ یہاں قلعہ سیدی راشد الجزائر میں 1518 کو ہسپانویوں کے خلاف شہید ہوا۔ اسی جنگ کے بعد خیر الدین میدان میں آیا اور اپنے بھائیوں کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ بہت سی جنگیں ہوئیں اور یہ عظیم مسلمان سپاہی کافروں کو بہت سی جنگوں میں شکست دینے کے بعد استنبول چلا گیا، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل بتا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک اور عظیم مسلمان ہیرو کی شہادت تھی، اور آپ اس مسلمان ہیرو کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔